خوش آمدید. ہم واپس آ گئے ہیں. یہاں پر بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں اور بہت نالج میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر میں چاہوں گی کہ پلازما پہ ہم وہ سبزی جو مسز جلال کاٹ رہی تھی پہلی محرم والے دن اور اس پہ اللہ پاک کا جو نام تھا وہ ظاہر ہوا، تو میں چاہتی ہوں کہ ہم وہ ایک بار پھر دیکھیں. ہاں جی نعمانی صاحب، آپ نے دیکھا؟ جی بہت عمدہ، بہت ماشاءاللہ. اللہ کی قدرت کے بہت بڑا شاہکار ہیں، اور اللہ کا جو وجود ہے نا وہ انہی چیزوں سے. یعنی اچھا سندھ کے اندر ایک ایسا درخت ہے کہ جہاں کے ہر پتے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے. اچھا، اور اسی طریقے سے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی ہندوستان کے بہت بڑے عالم ہیں، بڑی کتابیں لکھی ہیں. انہوں نے وہ خود لکھتے ہیں، کہا کہ میں ایک کشتی میں سفر کر رہا تھا تو وہاں پر میں نے دیکھا سمندر کے بیچ میں یعنی ایک جزیرہ تھا، وہاں پر ایک پتھر دیکھا جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا تھا. تو یہ قدرت کے عجائبات، یعنی کوئی شخص اگر اللہ کے وجود کا جس طریقے سے بہت سے لوگوں نے انکار کیا، یعنی جو چیزیں دکھتی ہیں ان کو معبود بنایا. ہمارا خدا ایسا ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن دیکھیے یقین اور ایقان دیکھیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے. تو یہ قدرت کے وہ شاہکار ہیں جو کبھی اللہ کا نام. اچھا 2 سال پہلے اسی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر یعنی رات میں چاند میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمایاں تھا، جس کو باقاعدہ دکھایا گیا. تو یہ اللہ کی قدرتیں ہیں جو اس کے قدرت کے اچھا آثار ظاہر ہوتے ہیں جبھی تو. اچھا عقلی طور پر بہت ساری چیز جس سے ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ قدرت کی طرف سے کسی شخص کا بنایا ہوا نہیں ہے، کوئی کسی نے اس کو تراشا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی قدرت کے عجائبات. کبھی کدو پر نظر آتے ہیں، کبھی تورئی پر نظر آتے ہیں، کبھی پتھروں پر نظر آتے ہیں، کبھی درختوں کی صورت میں. تو یہ اللہ کی قدرت کے شاہکار ہیں. تو وہ جو غافل لوگ ہیں یہ اللہ کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں ان کے لیے بہت بڑا میسج ہے. کسی اور جو ہے دین کے اندر یہ چیزیں تو ہو، اللہ کی قدرت کے عجائبات بالکل اس کے معبود ہونے پر اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر یہ چیزیں ہم وقتاً فوقتاً الحمدللہ مختلف چیزوں میں دیکھتے ہیں. بالکل بہت خوشی. یہ مسز جلال جو ہیں وہ ہمارے لائن تھی اور ہم نے آپ کو پہلے بھی دکھایا اور دوبارہ اب دکھایا، اور کافی سارے ایسے اب تو انٹرنیٹ وغیرہ بھی آ گیا ہے، وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے معجزے. تو مولانا صاحب آپ ہمیں بتائیں، اللہ پاک یہ جو سب کچھ ہمارے لیے کرتا ہے اور ہر چیز میں وہ ظاہر ہوتا ہے، تو اللہ تو ہمارے ارد گرد ہر جگہ ہے، لیکن یہ جو ہے بات وہ اس وجہ سے ہوتی ہے نا کہ وہ بار بار کہتا ہے کہ میں ہوں، مجھ سے مانگو، مجھے یاد کرو، مجھے بھول رہے ہو. یہ قوم ہمیں بھول رہی ہے، ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم مسلمان قوم ہیں. اور اگر یہی ہم یاد رکھیں اور جو ہماری حضور پاک کی سیرت ہے یا اللہ کے جو پیغام ہے ان پہ اگر ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو یہ سب تو ختم ہو جائے گا جتنی ہمارے ارد گرد پریشانیاں ہیں. بہت اچھی بات آپ نے کہی. دیکھیں میں اس بات کو مزید آگے اس کو واضح کر دوں، یعنی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار ہیں. تفاسیر میں علماء فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے اللہ کے وجود کو دیکھنا ہو کہ اللہ کی ذات ہے، کوئی ایسی ذات ہے جو مجھے دیکھتی ہیں، اس کا وجود ضروری ہے یعنی ہونا، تو کہا پہاڑوں کو دیکھیں، آپ سمندروں کو دیکھیں. اچھا آپ چاند اور سورج کو دیکھو جو اپنے مستقر اور اپنے ایک مدار پر اپنی لمٹ کے ساتھ چلتے ہیں. آپ انار کے دانے کو دیکھیں، ترتیب دیکھیے اس میں. آپ مالٹے کو دیکھیں، اس کے اوپر چھلکا دیکھیں، اندر کتنا تحفظ اللہ نے. مولانا صاحب آپ آج کے دن پھر سے میں آپ کو یہ باتیں تو یہ تو ختم ہونے والی چیز ہی نہیں ہے نا، اس پہ تو جتنا آپ ذکر کرتے جائیں اتنا آپ کو. آپ مولانا صاحب آپ کوئی میسج آج کے دن قوم کو دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، میں آج کے دن یہ میسج دینا چاہوں گا کہ اس میلاد النبی وسلم کے اس موقع پر میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے یہ عہد و پیمان کرنا ہے کہ جو حقوق اللہ ہیں اس کو دیکھنا ہے اور اس کو پورا کرنا ہے. اچھا اللہ کی ذات تو ایسی کہ اس کو معاف کر دے گی، لیکن حقوق العباد کا تعلق ایسا ہے کہ جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کرے اللہ کی بارگاہ سے معافی نہیں ملے گی. بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے ظالم مظلوم سے اپنے حق کو معاف کرائے، یعنی جس نے کسی کی حق تلفی کی ہو. فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی درہم و دینار نہیں ہوں گے کہ اس کا بدلہ دے. فرمایا اگر ظالم کے پاس نیکیاں ہوں گی تو وہ نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گے، اور اگر ظالم کے پاس نیکیاں نہ ہوں تو جو مظلوم کی بدیاں ہیں، جو اس کی برائیاں ہیں، وہ ظالم کے کھاتے میں چلی جائیں گے. تو ہم ان چیزوں کو دیکھنا، اللہ حقوق اللہ کو پورا کرنا ہے، حقوق العباد کو پورا کرنا ہے. اور خاص طور پر یعنی دین پر جو ہے نا وہ چلتے ہوئے میسج کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، جیسے امیر صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ ہم نے ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو
بنانا ہے. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یقین جانے گفتار میں, کردار میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, کھانے میں, پینے میں, الغرض کوئی ایسی شے نہیں جو رسول اللہ کی زندگی میں ہمیں نہ ملتی ہو. تو لہٰذا اس دن ہم نے عہد کرنا ہے کہ حضور کی سنتوں کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور تابعداری کو اپنانا ہے. اور اس دن ہم نے عہد کرنا ہے درود شریف کا اہتمام کیجیے آپ, اور اس دن کے توسط انشاءاللہ روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود پڑھیں گے, نمازوں کا اہتمام کریں گے. تو یہ میرا میسیج ہے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. امیر, آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آج کا ایک بہت اہم دن ہے, اور اس میں جس طرح قاری صاحب نے بھی کہا کہ ہم اگر عہد کر لیں کہ ان کی سنتیں جو تھیں, جس طرح کی, یعنی کہ جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری تھی, اگر وہ سنتیں ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو بہت بڑی بات ہوگی. 40 سنتیں کر لیں کہ روز آپ 40 سنتیں 50 سنتوں کو زندہ کریں گے, آپ ان کی زندگی جس طرح سے انہوں نے گزاری تھی اس پہ عمل کریں گے. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لے لیں, مثلا جس طرح انہوں نے لباس پہنا, جس طرح انہوں نے بال بنائے, جس طرح وہ جوتے پہنتے تھے, جس طرح وہ چلتے تھے, قدم بڑھاتے تھے, واک کرتے تھے, بات کرتے تھے, ہر ایک چیز دوسروں سے کس طرح سے پیش آتے تھے. تو سنتوں کا یہ مقصد نہیں کہ آپ سارا دن وہ ایک دن آپ معین کر لیں اور اس دن سارے دن بیٹھ کے آپ گفتگو کرتے رہیں یا پڑھتے رہیں یا نعتیں پڑھتے رہیں. اس کا یہ کہ پوری زندگی میں 365 دن آپ کی زندگی میں وہ چیز شامل ہو جائے تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ کہ آپ دونوں آئے. اور یہ چٹ جو ہے بوجھے تو جانے کی, یہ میں نکالتی ہوں, اور یہاں سے بہت زیادہ پریشر آ جاتا ہے, اور یہ جو آپ میری کنفیوژن دیکھ رہے ہیں یہ اس وجہ سے ہو جاتی ہے. جی, عامر کراچی سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. عاصم جوفا کی طرف سے ایک سرپرائز گفٹ جو ہے آپ نے جیتا ہے, اور آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے شو میں آئے. وہ تمام مہمان جو ہمارے ساتھ یہاں پہ آئے ان کا بہت بہت شکریہ. آپ سب جو ہمارے دیکھنے والے ہیں, آپ سب کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مبارک ہو. اپنے عزیزوں کا, اپنے ہم وطنوں کا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں. آپ سے انشاءاللہ کل صبح ایک اور نئی صبح کے ساتھ ملاقات ہوگی. آج کا دن پیار محبت بانٹیں, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.